نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے اعزاز و اکرام کس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو نورانی مخلوق ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے ملائکہ ہیں، تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کس طریقے سے روانہ فرماتے ہیں انسانوں کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، اور مسلمان کسی بھی حالت کے اندر ہوں تو ان کے پاس وہ ملائکہ پہنچتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور یہ کہ انسانوں کی ایک تعظیم ہوتی ہے ان لوگوں کے سامنے، ملائکہ کے سامنے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے لوگوں سے مصافحہ وغیرہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، یا جو کوئی بھی دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا پر جو ہے وہ آمین کہنے والے ہوتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں زمین پر اترنے کا، اور یہ کہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ، ملائکہ کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ، فرشتوں کے زمین پر اترتے ہیں۔ تمام کے تمام فرشتے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے پاس ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، اور اس سبز جھنڈے کو، جو سبز جھنڈا ہوتا ہے، اس جھنڈے کو بیت اللہ کے اوپر نصب کر دیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے صرف 2 بازو وہ کھولتے ہیں، 2 بازوؤں کو اس رات میں کھولتے ہیں، اور یہ کہ دونوں بازوؤں کے ذریعے مشرق سے مغرب تک جو ہے وہ جتنا بھی علاقہ ہے مشرق سے مغرب تک کے درمیان کا، اس سب کو وہ ڈھانپ لیتے ہیں 2 بازوؤں کے ذریعے سے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کو وہاں پر حکم فرماتے ہیں کہ آج کی رات کوئی بھی مسلمان کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، یہ کہ آپ نے ان سے سلام کریں اور ان سے مصافحہ کریں۔ اگر کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہا ہے، تو آپ ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اور صبح تک پھر یہی حالت رہتی ہے کہ ملائکہ کو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم دیتے ہیں وہ اس کے پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تمام کے تمام ملائکہ۔ اور جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں اب چلو، اب کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حاجتوں اور ضرورتوں پر توجہ فرمائی، اور یہ کہ 4 شخصوں کے علاوہ سب کی معافی فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، جو رمضان المبارک کے علاوہ بھی شراب پینے کا عادی ہو، تو یہ کہ رمضان المبارک میں بھی اگر یہ کہ اس بابرکت مہینے کے اندر بھی وہ شراب پینے سے نہ رکا ہو، نہ باز آیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان کو معاف نہیں فرماتا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 شخصوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا۔ ایک تو شراب کا عادی کہ جس نے شراب نہ چھوڑی ہو یا شراب چھوڑنے کی کوشش نہ کی ہو، اور یہ کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی وہ شراب کا جام جو ہے وہ پیتا ہو، اور یہ کہ رمضان المبارک کے اندر بھی اس چیز سے گریز نہ کیا ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے یا اس مہینے میں رک جائیں کہ اس مہینے میں نہ پئیں۔
لیکن یہ کہ وہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی پیتا رہا اور رمضان المبارک کے اندر بھی پیتا رہا، تو شراب کے عادی کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، کہ جو والدین کا نافرمان ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہو، یعنی آپس میں رشتے ناطے توڑنے والا ہو، ختم کرنے والا ہو۔ اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور قطع تعلق کرنے والا ہو، آپس میں ناطے توڑنے والا ہو، ختم کرنے والا ہو۔ یہ چار شخص جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ معافی تلافی نہیں فرمائیں گے شب قدر کی رات میں بھی۔ شراب کا عادی ہو، والدین کا نافرمان ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، یقینہ رکھنے والا ہو، رشتے ناطے توڑنے والا ہو، آپس میں کیا ہے کہ ناجائز جو ہے وہ تعلق، آپس کے جو رشتہ داروں کے تعلقات ہوتے ہیں، یا اور گھریلو ناچاکیاں پیدا کرنے والا ہو، آپس میں کینہ، بغض و عناد، حسد وغیرہ رکھنے والا، یہ تمام کے تمام صفات کا حامل جو بھی انسان ہوگا، یہ کہ ایک ہی چیز سے اس کو تعبیر کیا کہ قطع تعلقی یا رشتے ناطے توڑنے والا، ختم کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ خامیاں ہوں کہ شراب وغیرہ کا پینا، یا کینہ، بغض و عناد، حسد وغیرہ رکھنا، یا والدین کی نافرمانی کرنا، یا آپس میں رشتے ناتوں کو توڑنا، ناچاکیاں پیدا کرنا اور تعلقات کو ختم کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بھی اس چیز کے اندر حصہ رکھے کہ جو ملائکہ اترتے ہیں زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ کہ وہ سب سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کے اندر شامل حال فرمائے۔ اور جو معصیتیں بیان کی گئیں کہ جن کی وجہ سے انسانوں کی، چار قسم کے لوگوں کی معافی نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے ہم کو بھی بچائے، اور یہ کہ ہم کو بچنے کی، ہم سب کو مسلمانوں کو ان خرافات سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔